دوستوں، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ ایک بے مثال محبت کا واقعہ ہے، جو محبت ایک بیٹے کو اپنی ماں سے تھی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ دوستوں، ایک لڑکا بہت غریب تھا کیونکہ وہ ایک غریب ماں کا بیٹا تھا اور اس کا باپ نہیں تھا۔ وہ بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ دو چھوٹی بہنیں بھی تھیں جن کی وہ شادی کر چکا تھا اور اس کا ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ گھر میں اتنی غربت اور پریشانی ہے اور میں یہ ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا ہوں، تو بڑا بھائی تمام گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غریب بوڑھی بیوہ ماں نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا۔ اب اس کا ایک ہی بیٹا بچا تھا کیونکہ دوسرا بیٹا تو چھوڑ کر جا چکا تھا، تو چھوٹا بیٹا ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ جس جگہ اس کا باپ نوکری کرتا تھا تو باپ کی موت کے بعد اس کی جگہ پر اس بیٹے کو نوکری مل گئی۔ نوکری زیادہ اچھی تو نہیں تھی اور وہ لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بچپن میں جب اس کی ماں اسے سلا رہی تھی اور لوریاں سنا رہی تھی تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی تھی، میرا بیٹا مجھے حج ضرور کرائے گا، میرا بیٹا مجھے مکے مدینے لے کر جائے گا، میرا بیٹا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرائے گا، میرا بیٹا زندگی میں ایک بار تو مجھے اللہ کا گھر ضرور دکھائے گا۔ بیٹا بہت حساس تھا، اس کو پتا تھا کہ میری ماں نے کتنے صبر اور شکر سے پوری زندگی کو گزارا ہے اور خواہش رکھتی ہے تو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کی، تو کیا میں یہ خواہش بھی اپنی ماں کی پوری نہ کروں؟ اس نوکری کے لیے چاہے مجھے باس کی غلامی کیوں نہ کرنی پڑے، ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنا پڑے، چاہے ان کا ٹفن باکس کھول کر ٹیبل پر لنچ لگانا پڑے، صرف یہی نہیں، باس کے جو گھر والے تھے ان کے لیے سبزی ترکاری لانا یا کچھ بھی کام کرنا ہو، ہر چیز وہ بیٹا ہی کرتا تھا اور خوشی سے کرتا تھا، کیونکہ ماں نے بچپن سے ایک تربیت دی تھی کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا تو خلوص نیت کے ساتھ کرنا اور ایمانداری کے ساتھ کرنا۔ ایک بار جب وہ بیٹا مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو مولوی صاحب نے کہا، جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو دنیا ہی میں اللہ اس کو اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اپنی ماں کے لیے وہ پیسے بچا کر رکھتا رہا کہ میں انشاءاللہ اپنی ماں کو حج ضرور کراؤں گا۔ دوستوں، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا، اس نے جو زندگی میں سب سے بڑی قربانی دی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ جوان ہو گیا، شادی کرنے کی اس کی عمر ہو گئی، تو اس نے اپنی شادی نہیں کی۔ اس لیے نہیں کہ اس کو خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کو اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے یہی سوچا تھا کہ میری اتنی کم تنخواہ ہے جس میں میں بہت مشکل سے اپنی ماں کو حج کروا سکتا ہوں، تو جب میں اپنی ماں کو حج کروا دوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد شادی ضرور کر لوں گا۔ وہ ہر مہینے اپنی سیلری میں سے تھوڑے بہت پیسے بچا لیتا تھا اور حج کے فنڈ میں اپنی ماں کے لیے وہ پیسے جمع کرا دیتا تھا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب اس کے پیسے پورے ہو گئے، لیکن اب ایک نئی مشکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ ماں کے لیے محرم کی ضرورت تھی۔ اب اسے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے اس نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، اب محرم کے لیے یعنی خود کے لیے وہ پیسے بلا کہاں سے لاتا؟ اب وہ لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ سوچنے لگا کہ اتنے سالوں میں اتنی مشکلوں سے میں نے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، اب میں خود کے لیے بھلا پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ وہ گلیوں میں پھر رہا تھا، کس سے مدد لوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اور امتحان لے لیا۔ اس کے ساتھ جو ساتھی کام کرنے والا تھا، اس کا بیٹا ایک بار چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور چھت کے اوپر سے وہ زمین پر آ کر گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بچہ اتنا زیادہ زخمی ہوا کہ فوراً اس بچے کا آپریشن کرنا لازمی تھا۔ جس کا بیٹا چھت کے اوپر سے گرا تھا، اس کے پاس آپریشن کرانے کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے، تو وہ اسی لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب اس کے سامنے ایک نیا امتحان تھا، ایک طرف ماں کے حج پر جانے کے لیے پیسے تھے اور ایک طرف وہ دوست تھا جس کا بچہ زخمی تھا، اور اگر
آپریشن نہیں کیا جاتا تو وہ بچہ مر جاتا۔ اس لڑکے نے الماری سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دیے اور سیدھا مسجد میں آ گیا۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میری نیت سچی ہے، تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا ہوں۔ اتنی مشکل سے میں نے اپنی ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ اے میرے مالک، آخر کیا کمی رہ گئی میرے خلوص میں، مجھے پتہ نہیں۔ اب تو میری ماں کو صبر دے دے، اس کو حوصلہ دے دے۔ اگر میں اس کی زندگی میں اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکوں تو میری ماں کو بن حج کیے حج کا ثواب ادا کر دینا۔ سکون کی دولت اب اس کے دل میں آ چکی تھی، اس کو گہرا سکون مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو ضرور قبول کر لیا ہوگا، میری ماں کی وہ خواہش ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ وہ اپنے گھر آیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ دوسرے ہی دن اس کو خوشخبری ملی، اس کے آفس سے 2 لوگوں کو حج پر بھیجا جا رہا تھا۔ ایک نام تو عبداللہ کا نکلا اور دوسرا نام اس دوست کا نکلا جس کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا۔ اب اس کا بچہ آپریشن سے ٹھیک ہو چکا تھا اور اپنے دوست کو دعائیں دے رہا تھا۔ اب جب نام آیا ان دونوں کا تو اسی دوست نے سوچا، اب میرا وقت آیا ہے کہ میں نیکی کروں گا۔ وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ابھی جوان ہوں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ حج ضرور کروں گا۔ آپ میرے اس پیارے اور مخلص دوست کے ساتھ اس کی ماں کو حج پر بھیج دیجئے، کیونکہ اس کی ماں کی خواہش تھی حج کرنے کی۔ اس نے میرے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی ماں کے حج کے پیسے مجھے دے دیے، تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دوست کے ساتھ اس کی ماں کو میری جگہ آپ حج پر بھیج دیں۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کے حضور ماں اور بیٹے حج کرنے کے لیے ایک ساتھ چلے گئے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر بھی وہ اپنی ماں کی دن رات خدمت کرتا رہا۔ اپنی ماں کو اس نے حج کرایا اور جب پورا فریضہ ادا ہو گیا تو وہاں پر باہر ملک سے ایک خاندان آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس لڑکے سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے، اس لڑکے سے فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے کر دیا کہ ہمیں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا، اور یوں کچھ مہینے میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ اپنی سمجھداری سے اس نے ایک بہت بڑا بوٹیک کھول دیا، اور یوں اس غریب لڑکے کی زندگی بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو، اس کی بیوی کو اور اس کی والدہ کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا کر دی۔ تو دوستوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔